क्या आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के सालाना बजट से ज्यादा की नेटवर्क रखने वाले कायदे आजम के इकलौते नवासे इंडियन सिटीजन क्यों हैं? अपने वालिद की ख्वाहिशात को पसे पुश्त डालकर लव मैरिज करने वाली दीना जिन्ना जब तलाक के बाद अपने बाबा के घर पहुंची तो कायदे आजम ने अपनी बेटी से क्या मुकालमा किया था? इस वक्त कायदे आजम की औलाद में कौन कौन जिंदा है? बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती बेटी दीना वाडिया की आल औलाद के बारे में चंद हैरान कुन हकायक पर मबनी इस एक्सक्लूसिव वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। कायदे आजम की 2 शादियां थी। उनकी पहली शादी अपनी कजन एमी बाई से तब हुई जब वो सिर्फ 16 बरस के थे। कायदे आजम लंदन में जेरे तालीम थे और शादी को 1 साल ही हुआ था कि उन्हें अपनी बीवी की वफात की खबर सुननी पड़ी। उन्होंने एमी बाई की वफात के बाद अगले 25 सालों तक शादी नहीं की। कायदे आजम की दूसरी शादी हिंदुस्तान के बिजनेस टाइकॉन सर डिंचा पेटिट की लाडली बेटी रतन बाई पेटिट से 19 अप्रैल 1918 1918 में हुई। पारसी मजहब से ताल्लुक रखने वाली रतन बाई ने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम मरियम रख लिया। शादी के वक्त रत्ती की उम्र 18 जबकि कायदे आजम 42 साल के थे। कायदे आजम की इकलौती साहबजादी को अपनी ममता का प्यार ना मिल सका क्योंकि रत्ती जिन्ना अपनी 29वीं 29 बर्थडे के रोज चल बसी। माँ के वफात के वक्त दीना जिन्ना 9.5 बरस की थी। किताबों में तहरीर है कि कायदे आजम जब अपनी मरहूमा अहलिया की कब्र पर मट्टी डाल रहे थे तो फूट फूट कर रो रहे थे। चूंकि कायदे आजम अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए, यही वजह थी कि उन्होंने अपने लड़कपन और जवानी अपने ननियाल में गुजारी। ख्वाजा रजी हैदर अपनी किताब में लिखते हैं कि उस वक्त जिन्ना साहब का शुमार जनूबी एशिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों में होता था। उनके पास 5 गाड़ियां थी। दीना जिन्ना को कार चलाने का बहुत शौक था, लेकिन जिन्ना साहब मुझे मना करते थे कि दीना को कार चलाने को मत दिया करो, लेकिन दीना अक्सर मुझसे जिद करके कार ले लेती थी। यही बॉम्बे शहर था जहां दीना जिन्ना की भारत के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सर नीस वाडिया के जवां साल फर्जंद नेवल वाडिया से पहली मुलाकात हुई। पारसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले नेवल और दीना जिन्ना ने शादी करने का फैसला किया। अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ जाते हुए दीना जिन्ना ने 1938 1938 में नेवल से शादी कर ली। ताहम इसे अपने ननियाल की आशीर्वाद हासिल थी। शादी की रस्म ऑल सेंट्स चर्च बॉम्बे में मुनक्किद हुई। ये चर्च मालाबार में आज भी वाक़या है, जहां से चंद फरलॉन्ग के फासले पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर है। दोस्तों, दीना जिन्ना और नेवल वाडिया की ये फोटो इसी चर्च में ली गई थी। इंडियन राइटर शैला रेड्डी अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना द मैरिज दैट शॉक इंडिया में लिखते हैं कि जिन्ना ने दीना की नेवल से शादी को संगीन सियासी बदनामी के तौर पर देखा। बताया जाता है कि जब दीना जिन्ना और नेवल वाडिया की शादी हुई तो कायदे आजम अपनी इलालत के बाइस
اسی تقریب میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اس موقع پر انہوں نے اپنے ڈرائیور سید عبدالحی کے ہاتھ سے ایک گلدستہ بھجوایا۔ نیول اور دینا کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کے نام نوسلی واڈیا اور ڈیانا این واڈیا ہیں۔ کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ ان کا ایک بیٹا جمشید واڈیا بھی پیدا ہوا۔ چونکہ جمشید کو واڈیا فیملی کے لوگ اون نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قائد اعظم کا ایک ہی سگا نواسا نوسلی واڈیا ہے۔ دینا اور نیول واڈیا کی لو میرج ناکام ثابت ہوئی اور شادی کے صرف 5 سال بعد دونوں نے اپنے راستے جدا کر لیے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دینا اور نیول 1943 میں الگ ہوئے تھے، مگر باقاعدہ طلاق کبھی بھی نہیں ہوئی۔ قائد اعظم کی اپنی بیٹی سے آخری ملاقات 1946 یعنی پاکستان بننے سے 1 سال پہلے بامبے میں ہوئی۔ دینا اپنے بچوں کو لے کر اپنے والد کے گھر پہنچی، جہاں قائد اعظم نے ان کا استقبال کیا۔ دینا واڈیا بتایا کرتی تھی کہ وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تب میری بیٹی ڈیانا 5 سال جبکہ نوسلی 2 سال کی عمر کے تھے۔ ہم دیر گئے تک بچوں اور سیاست کے بارے میں گفتگو کرتے۔ ڈیڈ مجھے بتایا کرتے کہ اب بہت جلد پاکستان بننے والا ہے۔ انہوں نے ہمیں تحائف دیے اور گڈ بائے کہنے کے لیے دروازے تک بھی آئے۔ قائد اعظم کے داماد نیول واڈیا حسب روایت ٹیکسٹائل کے بزنس سے وابستہ رہے۔ وہ بامبے ڈائنگ کو 25 سالوں تک ہیڈ کرتے رہے اور آج بھی بامبے ڈائنگ کا شمار انڈیا کے بڑے ٹیکسٹائل گروپس میں ہوتا ہے۔ ان کا اشرافیہ میں شمار ہوتا تھا اور کھرب پتی ہونے کے ساتھ ساتھ چیریٹی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے۔ نیول واڈیا اپنی پارسی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کروڑوں روپے کی ڈونیشنز دیا کرتے تھے۔ نیول واڈیا 3 جولائی 1996 کو بامبے میں 85 ایئرز کی عمر میں چل بسے۔ قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی 1948 میں اپنے والد کی تدفین کے لیے پاکستان آئی تھی، جبکہ وہ آخری مرتبہ 2004 میں پاکستان آئی، جہاں ان کی علامہ محمد اقبال کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ 2017 میں نیو یارک امریکہ میں فوت ہو گئی۔ قائد اعظم کے نواسے نوسلی واڈیا نے ایک ایئر ہوسٹس ماروین سے شادی کی، جو ماضی میں مس انڈیا کے مقابلوں میں حصہ لے چکی تھی۔ نوسلی واڈیا کی عمر 80 سال ہے۔ وہ بھارتی شہری ہیں اور بامبے انڈیا میں رہتے ہیں۔ اپنے والد کی طرح نوسلی واڈیا بھارت کے بہت بڑے بزنس مین واڈیا گروپ کے روح الرواں ہیں۔ ان کا شمار بامبے شہر کے بڑے انڈسٹریلسٹ میں ہوتا ہے۔ قائد اعظم کا بنایا ہوا ملک پاکستان اپنے دور کے بدترین اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے سال تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم و بیش $4 ارب تھے، تو دوسری طرف قائد اعظم کے اکلوتے نواسے واڈیا $4 ارب سے زیادہ کے اثاثہ جات رکھتے ہیں۔ نوسلی واڈیا کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام جہانگیر واڈیا ہے، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام نیس واڈیا ہے۔ جہانگیر واڈیا بامبے کی بڑی کاروباری شخصیت ہیں جو واڈیا گروپ آف کمپنیز چلاتے ہیں۔ وہ ایک انٹرنیشنل ایئر لائن گو ایئر کے مالک۔ گو ایئر میں 100 سے زیادہ ایئر بسز ہیں۔ گو ایئر نہ صرف ڈومیسٹک بلکہ انٹرنیشنل فلائٹ بھی پرواز کرتی ہیں۔ جہانگیر واڈیا نے ایک ایئر ہوسٹس سیلینا واڈیا سے شادی کی ہے
اور ان کے 2 بچے ایلا واڈیا اور جا واڈیا ہیں۔ جہانگیر واڈیا کے چھوٹے بھائی اور قائد اعظم کے پڑنواسے نیس واڈیا بھی بلینئر ہیں۔ نیول واڈیا نے پوتے کا نام اپنے والد سر نیس واڈیا کی نسبت سے رکھا۔ نیس واڈیا ہیوی انڈسٹریز، انویسٹمنٹ کمپنیز کے علاوہ ریئل اسٹیٹ اور انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ۔ نیس واڈیا IPL ٹیم کنگز 11 پنجاب فرینچائز کو بھی اون کرتے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے دیں، اس ویڈیو کو اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔